ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ اس کے سیل پر کال آ رہی تھی۔ الہان نے سیل اٹھا کر دیکھا، فارن کنٹری کا نمبر تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ لندن جانے کے 3 دن بعد وہ کال کر رہا تھا۔ اب آ گئی یاد میری؟ اس نے منہ پھلا کر خود غلامی کی تھی اور کال اٹینڈ کی۔ ہیلو، انداز لٹھ مار تھا۔ دوسری طرف شیال نے مسکراہٹ ضبط کی۔ ہاں، وہ ماہ کامل کا پوچھنا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو دیکھ لینا۔ شیال کی بات پر تو وہ صدمے سے گنگ رہ گئی تھی۔ ایک تو اب کال کی تھی، وہ بھی ماہ کامل کا پوچھ رہا تھا۔ جی، آپ کی مہمان بالکل ٹھیک ہیں، الہان نے طنزیہ کہا، مگر اس کے ذہن میں ماہی کا اس دن والا روپ اور تب سے خاموشی کلبلائی تھی۔ وہ شیال سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، مگر اس سے پہلے ہی شیال گویا ہوا۔ اوکے، اچھا مجھے ایبک کا نمبر سینڈ کرو۔ کیا کرنا ہے؟ الہان کا ماتھا ٹھنکا۔ کام ہے مجھے، شیال نے ترنت جواب دیا۔ ٹھیک ہے، افسوس بھی کر لیجیے گا ان سے۔ کیوں، خیریت؟ شیال چونکا تھا۔ جی، وہ منہا کی ڈیتھ ہو گئی ہے، الہان نے دکھ سے بتایا تھا۔ اوہ سیڈ۔ شیال کو حقیقی دکھ ہوا تھا، اور اندر کہیں یہ بھی کہ اسے اس لمحے الہان کے پاس ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ الہان کی منہا سے اٹیچمنٹ سے واقف تھا۔ چلو تم نمبر تو سینڈ کرو، میں کرتی ہوں سینڈ، الہان نے کہا تھا۔ دوسری طرف سے کال کٹ ہو گئی تھی۔ الہان دل محسوس کر رہ گئی اور منہ بسورا۔ اتنا ایٹیٹیوڈ؟ وہ چڑ ہی تو گئی تھی۔ پہلے تو دل کیا کہ نمبر ہی نہ سینڈ کرے، لیکن پھر اس نے کر دیا تھا اور طے کیا کہ آئندہ اس کی کال اٹینڈ نہیں کرے گی۔ مگر اب دل کو سکون تھا کہ شیال کی آواز سن کر۔ مجھے واپس لے چلیے گوپال بھیا، ماہی نے پورچ میں آ کر گوپال سے کہا تھا۔ گوپال نے اس کو تعصب سے دیکھا۔ مگر آپ تو ایبک بھیا سے ملنا چاہتی تھیں۔ مجھے اب نہیں ملنا، مجھے وہ بھول چکے ہیں بھیا۔ ماہی کی آواز روحان سی ہو گئی تھی۔ گوپال نے لب بھینچ لیے۔ چلیے ٹھیک ہے، لیکن آپ پہلے شیال سر سے بات کر لیجیے گا، کیونکہ کہیں وہ ایبک بھیا سے رابطہ کر لیں۔ گوپال نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا اور واپس اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ آفس سے تھکا ہارا گھر آیا تھا۔ منہا کے مرنے کے بعد اس کے گھر اور آفس کی روٹین کافی ڈسٹرب ہوئی تھی، جس کی بنا پر اس کا آفس کا کام غیر معمولی حد تک بڑھ گیا تھا۔ فریش ہو کر وہ ٹی وی آن کر کے ابھی کچن میں جانے لگا تھا کہ اس کا سیل گنگنایا تھا۔ نمبر فارن کنٹری کا تھا۔ وہ چونکا اور کال اٹینڈ کی۔ دوسری طرف شیال تھا۔ ہیلو، کیسے ہو تم؟ منہا کا سنا تھا، کافی افسوس ہوا مجھے۔ بس جو اللہ کی مرضی، ایبک نے کہا تو شیال نے بھی تائید میں ہنکارا بھرا تھا۔ اچھا، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ ہاں کرو۔ تم کسی ماہ کامل کو جانتے ہو؟ ماہی کا نام سنتے ہی اس کا روم سماعت بن گیا۔ وہ اتنے دنوں بعد ماہ کامل کا نام سن کر جیسے خود میں نہیں رہا تھا۔ ماہ کامل، تم جانتے ہو؟ کہاں ہے وہ؟ ٹھیک تو ہے نا؟ ایبک نے تڑپ کر ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے تھے۔ دوسری طرف شیال مبہم سا مسکرایا۔ ریلیکس بڈی، وہ ٹھیک ہے، میرے پاس، مطلب گھر میں ہے میرے۔ تمہارے گھر؟ ایبک کے لبوں سے سرسراتے لہجے میں نکلا تھا۔ شیال اس کو پوری تفصیل بتانے لگا۔ وہ لاؤن میں بیٹھی تھی کہ اس کا سیل گنگنایا تھا۔ الہان کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ حسب توقع شیال کی ہی کال تھی۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اٹینڈ کر لی۔ 2 دن سے اس کی آواز بھی تو نہیں سنی تھی۔ بے چینی حد سے سوا تھی۔ ہیلو، الہان نے جیسے کہا تھا، شیال کو اپنی مسکراہٹ پر بمشکل جبر کرنا پڑا۔ ہیلو، ذرا ماہ کامل کو سیل دینا، مجھے کام ہے۔ شیال کی بات پر اس کے تلووں پر لگی تو سر پر بجھی تھی۔ بھلا اپنی بیوی کا خیال نہیں جو کئی دنوں سے ناراض ہے اور ماہی کے لیے کال کرتے رہتے ہیں، اور یہ ماہ کامل ماہی کیسے بنی؟ اس نے کڑ کر سوچا تھا۔ سنیے، ان کو سیل ہی نہ دے دوں؟ الہان نے دانت کچکچاتے طنز کیا تھا۔ ابھی تو دے دو، نیکسٹ ٹائم کے لیے میں اس کے لیے دوسرا سیل لیتا ہوں گا۔ شیال نے اس کے غصے سے جلتے ہوئے پھولے پھولے گالوں کو سوچ کر اور جلایا تھا، اور دوسری طرف الہان سلگ بھی گئی۔ ضرور، میری طرف سے تاج محل لائیں، مجھے کیا؟ الہان نے بال جھٹکے تھے اور سیل پاس سے گزرتے ملازم کو پکڑایا۔ سنو، یہ سیل ماہ کامل کو دیا ہے اور کہہ دیجیے گا کہ ان کے شیال سر کی کال ہے۔ الہان نے ان کے پر خاص زور دے کر کہا تھا۔ دوسری طرف شیال کھل کر ہنسا۔ ملازم سیل لے کر چلا گیا تھا۔ وہ پیچھے سلگتے ہوئے بڑبڑاتی رہ گئی۔ گوپال نے مجھے بتایا کہ آپ واپس جانا چاہتی ہیں۔ شیال نے نروٹھے پن سے شکوہ کیا تھا۔ جی، کیوں؟ ایبک شادی کر چکے ہیں اور
ماہ کامل، منہا کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ شیال نے سنجیدگی سے اس کی بات کاٹ کر مطلع کیا۔ جانتی ہوں، مگر ایبک نے میرے بارے میں سوچا ہی نہیں اور شادی کر لی۔ مجھے برتا ہوا ایبک نہیں چاہیے، ماہی نے بھی ترنت کہا تھا۔ ایبک سے میری بات ہو گئی ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، شیال نے کچھ دیر کے توقف کے بعد کہا تھا۔ ماہ کامل کو دل ڈوب کر ابھرا، اس کی دھڑکن معمول کی رفتار سے ہٹ کر تھی۔ ان کو کہہ دیجیے گا اب اس کا فائدہ نہیں ہے اور نہ ہی ضرورت۔ ماہی تڑخی تھی۔ ضرورت ہے، آپ کو ایک بار اس سے مل کر اس کی سن لینی چاہیے۔ ماہی متذبذب ہوئی، وہ صاف انکار بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ گڈ گرل، اور ہاں، جب تک میں نہ ہوں اپنے بھائی کا مان رکھنا، اور پلیز کہیں جانے کی ضرورت نہیں، شیال نے اسے درخواست کی تھی۔ جی، وہ مبہم سا بولی تھی اور کال کٹ ہو گئی۔ وہ بیڈ پر کلسمنتی سے لیٹی چھت کو گھور رہی تھی کہ اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اس نے بیٹھ کر دوپٹہ صحیح کیا تھا۔ جی آ جائیں۔ اس کی اجازت پر ایک ملازم اندر آیا تھا۔ میم، مسٹر ایبک آئے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، وہ نروس ہونے لگی۔ تو آپ الہان کو جا کر بتائیے، ماہی نے اپنا لہجہ نارمل بناتے ہوئے کہا۔ میم تو باہر گئی ہیں، ملازم نے کہا تھا۔ تو پھر کہہ دیجیے کہ گھر پر کوئی نہیں، ماہی نے کہا تھا۔ ملازم اس بات میں سر ہلاتا جانے لگا تو ششو پن میں گھری ماہی نے اس کو آواز دی تھی۔ اچھا سنیے، رکیے، میں آتی ہوں۔ ملازم سر ہلاتا چلا گیا تھا۔ وہ سینے پر دوپٹہ سلیقے سے پھیلاتی اٹھ کر سانسیں درست کرتی کمرے سے نکلی۔ سیڑھیاں اتر کر گلاس وال سے لان میں کھڑے ایبک کی اس نے پشت کو دیکھا تھا۔ اس کا دل فل سپیڈ سے دھڑکنے لگا اور اس کے پاؤں من من کے ہو گئے۔ اس کا روم سہم رہا تھا اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اس نے سوچا ملنے سے انکار کر دے، مگر اس کے دماغ نے کہا بس ایک بار جتنی ریاضت اس نے کی تھی وہ اس کا حساب تو لے، کم از کم شکوہ تو کرے، کچھ ایسا کہ ایبک کو بھی ادراک ہو اس نے برا کیا۔ اس نے عشق میں ضبط کا مظاہرہ کرنے کی بجائے راہ کھوٹی کر لی تھی۔ ماہی دل مضبوط کر کے لان میں چلی آئی۔ جیسے جیسے اس کے جانب قدم اٹھ رہے تھے اس کی سانسیں بے شمار منتشر ہو رہی تھیں۔ وہ اس کے پیچھے جا کر 3 فٹ کے فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں جیسے وہ ہمیشہ ایبک کے سامنے رکھتی تھی۔ اپنے پیچھے سہمے سے قدموں کی آہٹ پا کر ایبک مڑا تھا اور کئی سالوں بعد اسے سامنے دیکھ کر مسمرائز ہو۔ ایبک کی نظریں اس کے سبھی چہرے کو خراج پیش کر رہی تھیں اور اس کی نظروں کے بے باک ارتکاز سے وہ لرز رہی تھی۔ کچھ کہنا تھا آپ نے؟ ماہی نے حتی الامکان اپنا لہجہ روکھا بنایا تھا۔ ایبک نے جھٹکے سے اس کا بازو پکڑا تھا اور اپنی طرف کھینچا۔ ماہی کی جان لبوں پر آ گئی تھی۔ اس نے لرزیدہ نظروں سے ایبک کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں جنون تھا، محبت و دیوانگی اور وحشت۔ ساتھ ساتھ اس نے شکر ادا کیا کہ وہ ایسی جگہ کھڑے تھے جہاں سے کوئی ملازم ان کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ مجھے چھوڑیے ایبک، وہ مچلی، مگر ایبک نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی تھی۔ شش، ابھی پلیز خاموش رہو، مجھے خود کو محسوس کرنے دو۔ وہ شدت سے اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کرتا سرگوشیانہ بولا۔ ماہ کامل کی جان ہوا ہو رہی تھی۔ آپ جائیے یہاں سے ایبک۔ ماہی نے ایبک کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتے اپنے لبوں پر ٹھہری اس کی انگلی ہٹائی تھی اور ضبط سے بولی۔ ایبک کے ماتھے پر بل آئے۔ چپ نہیں رہ سکتی تم۔ ایبک زچ ہوا تھا، اس کو ان لمحوں کو محسوس کرنا تھا، مگر ماہی اس کو بخشنے کے موڈ میں نہیں تھی شاید۔ ہلکی ہلکی پھوار ان کو بھگونے لگی تھی اور موسم کا اثر ایبک پر بھی ہو رہا تھا، اس لیے وہ بہک رہا تھا۔ اس نے ماہی کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کر کے کہا تھا کہ ان دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ پھوار خود پر پڑی تو ماہی نے سر اٹھا کر برستے ابر کو کوفت سے دیکھا اور ایک اور بار خود کو چھڑانے کی سعی کی۔ ایبک، اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہہ پاتی، ایبک نے نفی میں سر ہلا کر جھک کر اس کے لفظوں کا راستہ مسدود کر دیا تھا۔ ماہی کی آنکھیں اس گستاخی پر پھیل گئیں۔ وہ مچل ہی تو گئی تھی، مگر ایبک، وہ تو جیسے اپنے آپ میں رہا ہی نہیں تھا۔ بارش سے زیادہ شدت سے وہ برس رہا تھا۔ اس کو ماہی اور خود پر برستی بوندوں کی مزاحمت پر بیزاری ہو رہی تھی، مگر وہ اس کو آزادی کرنے پر مائل ہی نہیں تھا اور مزید تشنگی مٹانے کی جستجو میں تھا۔ ایبک نے اس کے کمر کے گرد حلقے کو تنگ کیا تھا اور گھما کر پیچھے لگے درخت کے تنے سے لگا دیا تھا۔ ماہی کی سانسیں رکنے لگی، اس سے کھڑے ہونا محال ہو رہا تھا۔ ایبک نے مزید شدت دکھا کر اس کے لبوں کو آزاد کیا تھا اور گہری سانس لی۔ ماہی نے منتشر سانسوں اور آنکھوں میں آئی نمی کے ساتھ اس کو اپنی پوری قوت کے ساتھ پیچھے دھکیلا تھا۔ ماہی،
ایبک نے ایک بار پھر اس کی جانب قدم بڑھانے کی کوشش کی، مگر ماہ کامل تیزی سے پیچھے ہٹ کر چلائی تھی۔ کر لی تھی نا شادی، اب میری جانب آ کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ایبک اس کی بات سے زیادہ اس کے لہجے پر ششدر رہ گیا تھا۔ شادی کی تھی نا آپ نے، بھول گئے تھے نا مجھے؟ ماہ کامل پیچھے ہٹتے ہوئے گلوگیر لہجے میں چلا رہی تھی۔ بارش تیز ہوتی جا رہی تھی، ان دونوں کو ایک دوسرے کے وجود دھندلے لگنے لگے۔ یہ بارش کی زیادتی نہیں، دونوں کی آنکھوں کی نمی تھی۔ ایبک اس کے رویے اور لہجے پر سن رہ گیا تھا۔ ماہی اسے بے وفا سمجھ رہی تھی، مگر وہ اس کی بے قراریوں سے کہاں واقف تھی کہ ایبک نے اسے کہاں کہاں ڈھونڈا تھا۔ اس کی پہلی سوچ وہ تھی اور آخری بھی۔ ایبک کو اپنے سانسیں چلنے کا یقین صرف ماہی کی سانسیں چلنے تک تھا، تو وہ کیسے؟ ایبک کے قدم کسی نے جکڑ لیے تھے۔ تم جانتی نہیں کہ مجھے کس حال میں شادی کرنا پڑی؟ ایبک اس کے دھندلاتے وجود کو دیکھ کر افسردگی سے تیز لہجے میں بولا تھا۔ بادلوں کی گھن گرج میں اس کی آواز دب گئی تھی۔ ماہی نے ایک نظر اس کے سن کھڑے وجود پر ڈالی تھی اور اندر کی جانب بھاگی۔ ایبک لب بھینچے پہلے بارش میں کھڑا رہا، پھر یکدم مڑ کر سرخ آنکھیں لیے گیٹ کی جانب بڑھا تھا۔ اسی وقت الہان کی کار اندر آئی تھی اور الہان کھڑکی سے ایبک کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ڈرائیور نے اتر کر اس کے سائڈ کا دروازہ کھولا تھا اور اس پر چھتری ٹکا دی، جس سے وہ بارش سے محفوظ تھی۔ ایبک اس کو دیکھ کر مروتاً رک گیا تھا۔ ارے سر، آپ یہاں؟ اس نے موسم کے تیور دیکھتے ہوئے تشویش سے پوچھا تھا۔ وہ بس اتنا سا ہی مبہم جواب دے پایا تھا۔ کیا کہتا بھلا؟ وہ بارش میں شرابور ہو گیا تھا۔ آئیے، اندر آئیے پلیز۔ نہیں الہان، اب اجازت دو۔ ایکچولی میں شیال سے ملنے آیا تھا، مگر وہ ملا ہی نہیں۔ شیال تو لندن سے آئے ہی نہیں فی الحال۔ آپ اندر چلیے، کافی بھیگ گئے ہیں اور موسم بھی خراب ہے، الہان نے بتایا تھا، مگر اس کو اندر ہی اندر دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ پہلے ماہی کا آنا، پھر ماہی کا ایبک کے بارے میں استفسار، شیال کا ایبک کا نمبر مانگنا، اور اب ایبک کا یہاں آنا، سب کا تعلق ایک بات سے ہی تھا، اس لیے وہ سکون سے پوچھنا چاہتی تھی۔ اوکے۔ اندر آ کر اس نے نوکر کے ہاتھ ایبک کو شیال کے کپڑے بھجوائے تھے اور ماہی کے کمرے میں آئی۔ ماہی؟ الہان دروازے پر دستک دے کر اندر آئی تھی۔ ماہی نے جلدی سے اپنی آنکھیں پھونچھی۔ الہان نے اسے بغور دیکھا تھا، اس کے کپڑے بھی بھیگے ہوئے تھے، یعنی وہ بھی بارش میں بھیگی تھی۔ آپ آئیے، ماہ کامل نے نرم مسکراہٹ سے اسے دعوت دی۔ الہان کو وہ لڑکی کافی معصوم اور بے ضرر سی لگتی تھی، اور چوٹ کھائی بھی، اس لیے وہ کبھی اس کے بارے میں مشکوک بھی ہونے لگتی تو اپنے ہی خیالات پر لعنت کر دیتی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ الہان کے لہجے میں فکر تھی۔ جی وہ میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سا زکام ہو گیا ہے، اس نے اپنی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے جلدی سے کہا تھا۔ الہان نے تائید میں سر ہلایا۔ بارش میں نہانے کی وجہ سے ٹھنڈ لگ گئی ہوگی۔ جی، میں کافی بنوا رہی ہوں، آپ لاؤنج میں آ جائیے، تھوڑا گپ شپ کرتے ہیں، اس طرح آپ کی اور میری دوستی اور جان پہچان بھی ہو جائے گی۔ الہان نے مسکراتے ہوئے پیش قدمی کی تھی۔ ماہی نے جواباً نرم مسکراہٹ سے اس کی پیشکش کا خیر مقدم کیا۔ آپ چلیے، میں آتی ہوں، ماہی نے کہا تھا۔ اوکے جی، الہان نے سر خم کیا تھا اور مسکراتے ہوئے چلی گئی۔ اب چلتا ہوں۔ وہ لاؤنج میں آئی تو ایبک جانے کے لیے تیار تھا۔ پلیز سر بیٹھیے، چائے آ رہی ہے، الہان نے ملتجی ہو کر کہا تھا۔ وہ اسے مصنوعی گھورتا بیٹھ گیا۔ خواہ میں تکلف کیا، اپنے سر کی خدمت کرنے کا موقع پہلی بار ملا ہے تو وہ بھی نہ کروں؟ الہان نے ترنت شرارت سے کہا تھا۔ وہ کھل کر ہنسا۔ تمہیں شیال نے کافی ہوشیار بنا دیا ہے، ایبک نے کہا تو وہ چھیم گئی تھی۔ مگر شیال، اس کے دل میں ٹیس اٹھی، اس کو شیال کی یاد آ رہی تھی۔ اچانک ماہ کامل اندر آئی تھی۔ لاؤنج میں ایبک کو دیکھ کر وہیں جامد ہو گئی۔ ماہ کامل کو لگا تھا کہ ایبک چلا گیا ہوگا، مگر ایبک اور الہان نے بیک وقت اس کو دیکھا تھا۔ الہان نے خصوصاً دونوں کے تاثرات نوٹ کیے تھے۔ دونوں ایک دوسرے سے نظریں ملنے کے بعد نظریں چرا گئے تھے اور لب بھینچ لیے تھے۔ ماہی واپسی کے لیے مڑی تو الہان نے جلدی سے پکارا تھا۔ آئیے ماہی، ان سے ملیے، یہ میرے سر ہیں، سر ایبک، اور سر یہ ہے میری دوست ماہ کامل۔ الہان نے ساتھ ہی تعارف کروا دیا تھا۔ اب ماہی کا یہاں سے جانا بے مروتی میں شمار ہوتا، اس لیے وہ لرزتے قدم اٹھاتے الہان کے ساتھ صوفے پر آ بیٹھی تھی۔ ایبک کا گمان سچ گزرا کہ الہان ان دونوں کے بیچ رشتے سے انجان تھی۔ ایبک نے اس کے گریزاں وجود کو تعصب سے دیکھا تھا اور نظر پھیر لی۔ نوکر چائے کے لوازمات رکھ کر جا چکا تھا۔ الہان نے سن خاموشی سے اکتا کر خود ہی بات کا آغاز کیا۔ آج کل آپ کیا کر رہے ہیں سر؟ میں کچھ نہیں، بس آفس سے گھر اور گھر سے آفس۔ ایبک کا لہجہ اب سنجیدہ ہو گیا تھا۔
ماہی کو اپنا آپ وہاں فضول لگا مگر مروت میں بیٹھی تھی۔ الہان نے اٹھ کر چائے بنا کر دونوں کو باری باری پکڑائی تھی۔ ویسے سر آپ کی شاعری ایک بار پڑھی تھی، بہت اچھا لکھتے ہیں آپ۔ الہان نے اپنی جگہ واپس سنبھالتے اسے ستائش سے کہا تھا۔ ایبک انکساری سے مسکرایا۔ ماہی کے لیے یہ انکشاف حیران کر دینے والا تھا کہ ایبک شاعری کرتا تھا۔ ایک بار اس نے ماہ کامل کو شاعری سنائی تو تھی مگر وہ اس کی نہیں تھی۔ بس، ایبک نے بات ڈالی، آج کچھ سنا دیجئے سر۔ نہیں الہان، اب لیٹ ہو رہا ہے، پھر کبھی۔ نہیں پلیز، بس ایک شعر۔ الہان بضد ہوئی تھی۔ ایبک نے ماہی کو دیکھا جو بالکل انجان بنی چائے کی چسکیاں لے رہی تھی اور اس بات میں سر ہلایا۔ الہان دفتن خوش ہوئی، البتہ ماہی کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وسیع سمندر میں اترتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، تیری آنکھوں کو پڑھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ ایبک کی گمبھیر آواز لاؤنج کی خاموشی میں سرایت کر گئی تھی۔ ماہی نے تحیر سے دیکھا۔ یہ وہی شعر تھا جو کئی سال پہلے ایبک نے اسے سنایا تھا۔ ایبک اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کیا کیا نہ تھا اس کی آنکھوں میں، انتظار کی کسک، تڑپ، محبت، شکوے اور وحشت۔ ماہ کامل جلدی سے نظریں پھیر گئی۔ تمہارا نام لکھنے کی اجازت چھن گئی، جب سے کوئی بھی لفظ لکھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ ماہی نے اس کے لفظوں کی حرارت پر تڑپ کر پہلو بدلا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں میں در آئے تھے، حلق میں گولا سا اٹک رہا تھا۔ ایبک، مگر وہ تو جیسے لفظوں سے بیان کر رہا تھا اپنی حالت، اپنی کسک، بنا اس کی پرواہ کیے۔ تیری یادوں کی خوشبو کھڑکیوں میں رقص کرتی ہے۔ الہان نے ماہی کو تیزی سے پہلو بدل کر کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے دیکھا تھا۔ ماہی اٹھی تھی اور ایبک خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں بھی نمی اور محبت تھی۔ تھکے ہونے کا اعلان، جیسے وہ بہت دور سے دوڑ کر آیا تھا اور ماہی نے اس کو تشنہ لب رکھا ہوا تھا۔ ماہی نے نم آنکھوں کے ساتھ نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی کہ بس کر دے۔ تیرے غم میں سلگتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ ایبک بھی اس کے مقابل کھڑا ہوا تھا۔ اپنا شعر پورا کر کے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا نکل گیا تھا۔ ماہی ہچکیاں لیتی وہاں سے بھاگ گئی۔ الہان پیچھے حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ الہان نے 1 گھنٹے بعد کچھ سوچ کر ایبک کو کال کی تھی اور اس کے رویے پر حیرانگی کا اظہار کیا تھا۔ پہلے تو ایبک نے ٹالا مگر پھر مختصراً سب بتا دیا تھا۔ الہان سب سن کر جہاں کی تھاں تھم گئی۔ اسے شیال پر غصہ تھا، کیسے وہ اس کو سلگاتا رہا تھا اور وہ سلگتی بھی گئی۔ مگر ایک طرف وہ مطمئن بھی تھی کہ ماہی بہت اچھی تھی اور جتنا انتظار اس نے ایبک کا کیا تھا تو ایبک اور اس کو مزید دوریاں رکھنا زیادہ غلط فہمی میں ڈال سکتا تھا۔ میں اندر آ سکتی ہوں؟ الہان نے اس کے دروازے پر دستک دے کر اجازت چاہی تھی۔ ماہی جانتی تھی کہ الہان اسے استفسار کرنے ضرور آئے گی، اس لیے اس نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ الہان اندر آئی تو وہ تکیہ گود میں رکھے رونے میں مصروف تھی۔ اس نے اب کی بار الہان سے آنسو چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ الہان آ کر اس کے مقابل بیٹھی اور دوستانہ انداز میں اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ ایبک سر نے مجھے سب بتا دیا ہے، الہان نے اس کی انگلیوں کو رب کرتے پیار سے کہا تھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ ماہی فی الفور شرمندگی سے گویا ہوئی تھی۔ شرمندہ کیوں؟ وہ آپ کے شوہر ہیں، اس میں شرمندگی کی کیا بات؟ اتنی محبت ہے آپ دونوں میں۔ الہان نے رسان سے کہا تھا۔ محبت؟ وہ میری محبت کا مان رکھتے تو کبھی شادی نہ کرتے۔ ماہی نے پھیکا سا مسکرا کر کہا تھا۔ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں متورم ہو رہی تھیں۔ ان کی مجبوری تھی ماہی، الہان نے سمجھایا۔ کیسی مجبوری؟ آپ کو پتہ ان کو کتنی شدت سے مانگا تھا میں نے، اور یہ شادی کر لی؟ ماہی کی آواز دوبارہ آنسو میں ڈوبنے لگی۔ ان کی وائف کی ڈیتھ، جی میں جانتی ہوں ان کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی ہے، مگر آپ بتائیے اگر شیال ایسا کرتے تو آپ مان جاتی؟ ماہ کامل نے اس کی بات کاٹی تھی۔ اگر شیال مجھے اسی طرح چاہتے جس طرح ایبک آپ کو چاہتے ہیں، ضرور کر لیتی، میں ان کا انتظار نہ کرواتی۔ الہان نے تھوڑی توقف کے بعد ٹھوس لہجے میں کہا تھا، مگر وہ کچھ بولنا چاہتی تھی کہ الہان گویا ہوئی۔ آپ نے انہیں اللہ پاک سے مانگا؟ آپ نے اللہ پاک سے یہ بھی دعا کی تھی کہ اللہ ان کو آپ کی امانت ہی بنا کر رکھے؟ میرا خیال ہے نہیں، کیونکہ آپ کو صرف ایبک اپنے شوہر عزیز تھے، اس لیے آپ نے ان کو مانگا۔ آپ ایک بار فرض کیجئے کہ ایبک آپ کو کبھی ملتے ہی نہ، تو کیا یا ایسا ہوتا کہ آپ کو خدا نہ خواستہ ایبک سر کے دنیا میں نہ ہونے کی خبر ملتی؟ اللہ نہ کرے۔ ماہی نے تڑپ کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ مبہم سا مسکرائی۔ آپ محبت کرتی ہیں، آپ کو وہ مل بھی گئے ہیں تو دوری کیسی؟
دوسری طرف ایبک سر نے آپ سے ایک بار بھی یہ پوچھا کہ آپ اتنے سال کہاں تھیں، کس کے پاس تھیں؟ نہیں۔ ماہی کے منہ سے بے اختیار سرسراتی سرگوشی نکلی تھی، بلکہ وہ تو شکر گزار ہیں کہ ان کی امانت ان تک بخیر و عافیت پہنچ گئی ہے، اور آپ کہتی ہیں کہ ایبک نے آپ کی قدر نہیں کی۔ الہان نے نرم لفظوں میں اس کو وہ سمجھایا تھا جس طرف اس کا ذہن پہلے جا ہی نہیں سکا تھا۔ الہان صحیح ہی تو کہہ رہی تھی، اگر ایبک اس کے کردار کے حوالے سے، ماضی کے حوالے سے مستفسر ہوتا تو وہ کیا کرتی؟ ایبک نے تو اس کے برعکس رویہ رکھا تھا۔ ماہی سوچنے لگی، یہ تو تقدیر تھی۔ اللہ پاک نے تو اس کی دعاؤں پر لبیک کہا تھا۔ ایبک جو صحیح سلامت اس کی محبت میں دیوانہ اس کی دوبارہ زندگی میں داخل کر دیا گیا تھا، مگر وہ ناشکری کیسے کر گئی تھی؟ مجھے معاف کر دیجیے الہان، کافی دیر توقف کے بعد اس نے کہا تھا۔ الہان جلدی سے بولی، معافی کیسی؟ اور الہان نے اس کے آنسو اپنے پوروں پر چنے تھے۔ اور میں آپ کی چھوٹی بہن ہوں، پلیز مجھ سے معافی مت مانگیے، بس اب ایبک سر کے پاس جانے کی تیاری کیجیے۔ آخر میں اس کے لہجے میں شرارت کھل گئی تھی۔ ماہی نے گلال ہوتے مسکرا کر سر جھکا لیا تھا۔ شیال بھائی کب آ رہے ہیں؟ ماہی نے پوچھا تو اس کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزرا تھا۔ 2 دن ہو گئے تھے، مگر شیال نے کال نہیں کی تھی۔ جلدی آج کال کروں گی، الہان نے پھیکا سا مسکراتے ہوئے کہا تھا۔